نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اس لڑکی نے جو شادی سے پہلے ہی ماں بننے والی ہے۔ تائی جان کی بات پر سب مہمان آپس میں باتیں کرنے لگے۔ دلہن بنی آیت جس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور کمزوری سے چکر آ رہے تھے، تائی جان نے اس کے چکر کو کوئی اور ہی نام دے کر ہال میں اسے بدنام کر دیا۔ جیسے ہی یہ الفاظ دلہے کی ماں کے کانوں میں پہنچے، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی بارات فوراً واپس لے گئی۔ روتی ہوئی آیت کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس کے بھائی نے غصے میں ہال کے باہر چپس بیچتے لڑکے سے زبردستی آیت کا نکاح پڑھا کر اسے رخصت کر دیا۔ چپس فروش اسے اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آیا۔ آیت نے بھاگنا چاہا تو وہ غصے سے بولا، ضروری کام کر رہا ہوں، چپ چاپ یہیں بیٹھی رہو ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گا۔ تم لڑکیاں اسمگل کرتے ہو، تم مجھے یہاں سے لے کر بیچنے والے ہو نا؟ اس نے خوف سے پوچھا تو وہ خون خوار نظروں سے اسے دیکھتے ہی دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ وہ کسی کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بیزاری واضح نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جانے سے پہلے اس نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی اور خود گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ حواس باختہ سی دروازے کے قریب آئی اور اس نے زور زور سے دروازہ بجایا، مگر وہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ شام سے رات ڈھل گئی مگر دوبارہ وہ واپس نہیں آیا۔ اس نے پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا تو اب اسے بھوک سے ابکائیاں آنے لگی۔ وہ نڈھال سی ہوتی فرش پر گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ تقریباً رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ گھر آیا۔ اس کے چہرے پر بیزاری واضح تھی۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا کمرے کے باہر آ کر رکا۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچی، پھر دروازے کی کنڈی کھول کر اندر جھانکا، مگر سامنے فرش پر پڑے وجود پر جیسے ہی اس کی نظر پڑی وہ جلدی سے اس کے قریب آیا۔ او ہیلو، آنکھیں کھولو۔ وہ جلدی سے کچن کی طرف بھاگا اور وہاں سے گلاس میں پانی ڈال کر لے آیا۔ اس نے گلاس سے پانی لے کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، تو اس نے جلدی سے اسے گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ ارے تم تو اپنی بیوی کو لینے گئے تھے نا، یہ لاش کس کی اٹھائے آ رہے ہو؟ اس کا دوست اسے دیکھ کر گھبرا گیا۔ بکواس بند کرو اور گاڑی کا دروازہ کھولو، یہ لاش ہی میری بیوی ہے۔ حد ہے، اتنے ہی تم شادی کے لیے اتاولے ہو رہے تھے کہ ایک مردے سے ہی تم نے بیاہ رچا لیا۔ اب تم اپنی بکواس بند کرو گے بھی یا میں لگاؤں 2 جھاپڑ تمہارے منہ پر؟ اچھا جا رہا ہوں، اسے پہلے ہسپتال لے کر چلتے ہیں، اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اپنے دوست سے مخاطب تھا۔ ارے نہیں، ہسپتال جانا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس میں خطرہ ہے، ہم ڈاکٹر کو گھر پر بلا لیں گے۔ حالات کی نزاکت سے آگاہ کیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ڈاکٹر کو کال کرو اور جلدی گاڑی چلاؤ، کہیں مر گئی تو ایک نئی مصیبت ہمارے گلے پڑ جائے گی۔ وہ اس کے بے جان وجود کو دیکھتے ہوئے کوفت سے بولا تھا۔ ویسے یہ تم نے اچھی مصیبت بیٹھے بٹھائے مول لے لی ہے، ویسے تو بڑے 30 مار خان بنتے ہو، وہاں تمہاری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ تم اپنی بکواس بند کرو گے؟ اس نے اسد کو گھورا۔ ہاں، سارا روب تمہارا صرف مجھ پر ہی چلتا ہے۔ وہاں تو کچھ بول نہیں سکے۔ ویسے میں نہیں مانتا کہ تمہارے ساتھ انہوں نے زبردستی کی ہے، تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں کچھ تھا ضرور، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے، یا پھر شاید ساری دال ہی کالی ہے۔ وہ گاڑی کے بیک مرر سے اسے دیکھتا ہوا چھیڑ رہا تھا۔ اسد، میں نے تمہاری گردن دبا دینی ہے، منہ بند کرو، پہلے اتنا پریشان ہوں، چپ چاپ گاڑی چلاؤ۔ جس پر اسد نے شرارت سے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ گاڑی جیسے ہی ایک بلڈنگ کے سامنے رکی، اسد نے دروازہ کھولا اور اس نے اس کے وجود کو دوبارہ سے گود میں اٹھا کر لفٹ کی طرف بڑھا۔ اسد واپس جا چکا تھا۔ 7ویں فلور پر آ کر لفٹ رکی اور وہ لفٹ سے باہر نکل کر اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ نازش نے دیکھتے ہی جلدی سے اس کے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوا۔ اپنے کمرے میں لے جا کر اس نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور اس کے منہ سے چادر ہٹائی۔ اس کے بعد اس نے اچھی طرح سے اسے کمبل اڑا دیا۔ کیا ہوا اسے؟ نازش حیرانی سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، یار پتہ نہیں، میں جب گیا ہوں تو یہ ایسے بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اسد گیا ہے ڈاکٹر کو لینے۔ تم فکر نہیں کرو۔ نازش نے آگے بڑھ کر اس کی نبض چیک کی۔ یار اس کا تو بی پی بہت لو ہے، مجھے لگ رہا ہے اس نے کافی ٹائم سے کچھ کھایا نہیں، اسی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسد ڈاکٹر کو لے آیا۔ مکمل چیک اپ کرنے کے بعد اسے ڈرپ لگائی گئی۔ آدھی ڈرپ چلنے کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ خود کو ایک انجان کمرے میں دیکھ کر سہم کر اٹھ بیٹھی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ وہ چاروں طرف کمرے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔
اس کی بڑبڑاہٹ پر پاس ہی صوفے پر لیٹا ہوا وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ انجان آدمی کو دیکھ کر گھبراہٹ سے بیڈ کے ساتھ سمٹ گئی۔ تم پریشان مت ہو، ریلیکس کرو اور یہ جوس پیو۔ کتنے دنوں سے تم نے کھانا نہیں کھایا؟ اتنے بڑے ہوٹل میں تمہاری شادی کی ہے انہوں نے، اور کھانا تم نے پتہ نہیں کتنے دنوں سے نہیں کھایا ہوا۔ کیسے بھوکے لوگوں میں رہتی رہی ہو تم؟ وہ جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتا ہوا ہلکے پھلکے لہجے میں گویا تھا، جبکہ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ جوس پیو تاکہ تمہارے اندر کوئی طاقت آئے اور کچھ کھانے کے قابل ہو جاؤ، تو اس کے بعد کھانا منگواتا ہوں۔ چپ چاپ وہ جوس کے گلاس سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ حلق سے اتارنے لگی۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا، جبکہ آیت کے ساتھ آج جو کچھ ہو چکا تھا وہ سب سوچتے ہوئے دوبارہ سے رونے لگی۔ وہ 2 سال کی تھی جب ماں باپ کی موت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے تایا کے گھر رہتی تھی۔ اس کی تائی کا سلوک اس کے ساتھ بہت ہی برا تھا، مگر اس کے تایا اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے آیت کو پڑھایا لکھایا تھا اور اس کا رشتہ ایک اچھی فیملی میں طے ہو گیا تھا۔ آیت کا ہونے والا شوہر سفیان ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر نوکری کر رہا تھا۔ ساری زندگی آیت کی مصیبتوں میں ہی گزری تھی، کیونکہ اس کی تائی جتنا ہو سکتا تھا اس کے ساتھ ظلم کرتی تھی۔ وہ گھر کا سارا کام کاج اسی سے کرواتی تھی، یہاں تک کہ اس کو کھانا بھی ڈھنگ سے کھانے نہیں دیتی تھی۔ آیت کو دن میں صرف چند گھنٹے ہی سکون کے نصیب ہوتے تھے، اور وہ چند گھنٹے وہی تھے جب اصغر صاحب گھر پر ہوتے تھے۔ اصغر صاحب کی موجودگی میں روبینہ بیگم کی ایک نہیں چلتی تھی۔ انہوں نے آیت کو رانیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ آیت چاہتی تو اپنی تائی کی حرکتیں اپنے تایا ابو کو بتا سکتی تھی، مگر وہ اس لیے چپ ہو جاتی تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے تایا ابو کی زندگی میں مصیبتیں آئیں۔ اس لیے وہ اپنی تائی کا ہر ظلم چپ چاپ سہ لیتی تھی۔ روبینہ بیگم تو آیت کے پڑھنے پر بھی ناخوش تھی، کیونکہ اس کی اپنی بیٹیاں تو ایف اے سے آگے نہیں جا سکی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آیت پڑھ لکھ جائے، مگر یہ آیت کی محنت کا نتیجہ تھا، اور اصغر صاحب کی بھی خواہش تھی کہ آیت پڑھے، اور آیت نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آیت چونکہ زویا اور فائمہ سے بڑی تھی، اس لیے اصغر صاحب نے بیٹیوں سے پہلے آیت کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اصغر صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ آیت ان کے بڑے بیٹے عاشر کی بیوی بنتی، مگر روبینہ نے یہاں اصغر صاحب کی ایک نہیں چلنے دی، اور عاشر کے لیے اپنی بھانجی بیاہ کر لے آئی تھی۔ عاشر سے چھوٹا فائق تھا، اور فائق نے اپنی یونیورسٹی فیلو سے شادی کر لی تھی، اس لیے اصغر صاحب کو مجبوراً آیت کے لیے باہر رشتہ دیکھنا پڑا تھا، اور خوش قسمتی سے آیت کا ایک اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا تھا۔ مگر یہ بات روبینہ کو چین نہیں لینے دے رہی تھی کہ اس کے ٹکڑوں پر پلنے والی لڑکی اتنی عیش و عشرت کی زندگی گزارے گی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ آیت کا رشتہ وہاں نہ ہو سکے، بلکہ وہ وہاں پر اپنی بڑی بیٹی زویا کا رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ مگر اصغر صاحب نے یہاں آیت کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ آیت کی منگنی کو محض 1 ماہ ہوا تھا کہ دل کا دورہ پڑنے سے اصغر صاحب اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد تو جیسے آیت پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ایک واحد وہی تھے جس گھر میں جو آیت کا خیال رکھتے تھے۔ زویا اور فائمہ بھی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آیت سے نفرت کرتی تھی، مگر آیت کا بڑا کزن عاشر آیت کا اپنے باپ کی طرح خیال رکھتا تھا، اور وہ اسے اپنی بہن ہی سمجھتا تھا۔ اس لیے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے آیت کے سسرال والوں سے کہہ کر اس نے شادی کی ڈیٹ رکھ دی تھی، اور اصغر صاحب کے 40ویں کے تیسرے دن آیت کی رخصتی ہونا طے پائی تھی۔ شادی کے 2 دن پہلے آیت کے سسرال والے اس کے شادی کا جوڑا اور باقی لوازمات دینے آئے تھے۔ شادی کا جوڑا اتنا شاندار تھا کہ روبینہ اور اس کی بیٹیاں دیکھ کر جل بھن گئی تھیں۔ یہاں بیٹھی ہوئی ہو، میں نے کہا تھا میرا سوٹ استری کر دو، کیا یا نہیں؟ فائمہ اس کے کمرے میں آ کر اس پر دھاڑی تھی۔ سوری، وہ میں بھول گئی، میں ابھی استری کر دیتی ہوں۔ آیت چپ چاپ اٹھ کر اس کے کپڑے استری کرنے لگ گئی تھی، جب باہر سے روبینہ نے آواز لگائی تھی، ارے کہاں مر گئی ہو؟ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، چائے بنا کر دو مجھے۔ اور تائی کی دھاڑ پر وہ استری وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگی تھی، اور کچن میں جا کر تائی کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ گھبراہٹ میں وہ استری کا پلگ نکالنا بھول گئی تھی۔ فائمہ دوبارہ اس کے کمرے میں آئی، تبھی اس کی نظر اپنے سوٹ پر پڑی تھی۔ اس کا سوٹ استری لگنے کی وجہ سے جل گیا تھا۔ امی، یہ دیکھیں، آیت نے میرا سوٹ جلا دیا، میرا اتنا قیمتی سوٹ تھا۔ وہ رونی صورت بنا کر ماں کے سامنے آئی تھی۔ روبینہ بیٹی کا جلا سوٹ دیکھ کر تو جیسے غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ کل موہی، مر کیوں نہیں جاتی؟ تو میری بیٹیوں کی خوشیوں کو کھا گئی ہو تم جلتی ہو میری بیٹیوں سے۔ سادہ سا سوٹ تم سے میری بیٹی کا برداشت نہیں ہوا؟ اچھا ہوتا تم بھی مر جاتی اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو میری اور میری بیٹیوں کی تمہارے منحوس سائے سے جان چھوٹ جاتی۔ وہ کچن میں آ کر اس کی چٹیا سے پکڑ کر اسے پیٹنے لگی تھی۔
اب مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، 2 دن بعد تو دفع ہو ہی جاؤ گی۔ انہوں نے اسے اس کے کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ یہ 2 دن وہ بستر پر بخار سے پھنکتی رہی تھی۔ رات کو چوری سے آ کر ملازمہ نے اسے کھانا دیا تھا، مگر اس کے حلق سے نوالا اتر ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے چند نوالے لے کر کھانا واپس کر دیا تھا۔ بیٹا، کھانا کھا لو، کھانا نہیں کھاؤ گی تو زندہ کیسی ہوگی؟ کل تمہاری رخصتی ہے، تمہارے لیے کھانا بہت ضروری ہے۔ سکینہ بی بی آیت کی بگڑتی حالت کے پیش نظر اس کی منتیں کر رہی تھی، مگر آیت نے چند لقمے لے کر ہی کھانا واپس کر دیا تھا۔ خالہ، آپ چلی جائیں، اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو میرے ساتھ ساتھ آپ کی بھی شامت آ جائے گی۔ اور سکینہ بی بی کھانے کی ٹرے لے کر دبے پاؤں اس کے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگلے دن روبینہ بیگم نے اسے بیٹیوں کے ساتھ پارلر بھجوا دیا تھا۔ وہ تیار ہو کر اتنی حسین لگ رہی تھی کہ زویا اور فاطمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لیتی، مگر یہاں ان کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ یہاں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بارات آ چکی تھی۔ آیت سٹیج پر بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ نکاح ہوتا، آیت کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ اسے ابکائی آئی تھی۔ روبینہ بہن، یہ تمہاری بھتیجی کو کیا ہوا ہے؟ یہ اس طرح سر چکرانا اور الٹیوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ روبینہ کی ایک رشتہ دار عورت جو اسی کی ذہنیت جیسی ذہنیت رکھتی تھی، وہ اس کے کان میں آ کر خسر پھسر کرنے لگی تھی۔ ارے مجھے کیا پتا کہاں سے منہ کالا کروا کر آ گئی ہے یہ کلموہی بدذات، جو شادی سے پہلے ہی ماں بننے والی ہے۔ تائی جان کی بات پر سب مہمان آپس میں باتیں کرنے لگے۔ دلہن بنی آیت تائی کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اسے خطرے کی بو آ رہی تھی، اب ضرور اس کے ساتھ برا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں ورد کرنے لگی تھی۔ مہمانوں میں خسر پھسر ہونے لگی تھی، اور ہوتے ہوتے یہ بات بہت سے باراتیوں تک جا پہنچی تھی۔ دلہے کی ماں کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو اس نے خوب واویلا کیا، اور آخر میں بارات واپس لے گئی۔ آیت کو اپنی بدقسمتی پر اب یقین ہو گیا تھا۔ دیکھ لو عاشر، اپنی بہن کے کرتوت، تم تو اس کا اتنا خیال رکھتے ہو، مگر اس نے تمہارے اور اپنے مرحوم تایا کے منہ پر کالک مل دی ہے۔ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ روبینہ بیگم صوفے پر بیٹھتے ہوئے بین کرنے لگی تھی۔ عاشر خونخوار نظروں سے آیت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ آیت کو اپنی بہن ہی مانتا تھا۔ زویا اور فائمہ، اس منحوس کو اٹھاؤ اور گھر لے کر چلتے ہیں۔ نہیں، کوئی یہاں سے نہیں ہلے گا۔ عاشر جو غصے میں باہر گیا تھا، سامنے اس کی نظر چپس بیچنے والے پر پڑی تو اس لڑکے کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے آیا۔ وہ بیچارہ غریب آدمی منمناتا رہ گیا، مگر عاشر نے ایک نہیں سنی۔ مولوی صاحب، نکاح پڑھوائیے۔ اگلے چند منٹوں کے بعد آیت اس چپس والے کی بیوی بن چکی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی اپنے بھائی کو دیکھتی تو کبھی اپنے ساتھ بیٹھے اس انسان کو دیکھتی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ چپس والا بیچارہ خود حیران تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ وہ تو یہاں سے اتفاقاً اپنی دہاڑی لگانے آیا تھا۔ لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، اور کبھی مجھے اس کی اور اپنی شکل مت دکھانا۔ عاشر نے غصے سے اس لڑکے کو مخاطب کیا تھا۔ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آیت کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما اور اسے ساتھ لیے ہال سے باہر نکل گیا۔ ٹیکسی کروا کے وہ اپنے گھر آیا تھا۔ آیت پورے راستے روتی آئی تھی۔ اس چھوٹے سے جھونپڑی نما گھر کو دیکھ کر اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ ایک چپس بیچنے والے کا گھر ایسا ہی ہو سکتا تھا، مگر حیرت اسے تب ہوئی جب وہ اس کے کمرے میں آئی۔ اس کے کمرے میں ایک کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کا ایک پورا سیٹ اپ لگا ہوا تھا۔ چپس بیچنے والے کا تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس نے ایک سنگل بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ اسے مصروف دیکھ کر آیت نے وہاں سے کھسکنا چاہا، کیونکہ اسے اب اس شخص سے شدید ڈر لگ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا، وہ کیا کرتا تھا، چپس بیچنے کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا۔ اس سے پہلے کہ آیت کمرے سے باہر نکلتی، اس شخص نے اسے واپس کھینچ لیا۔ اگر اب یہاں سے ہلنے کی کوشش کی تو تمہارا گلا دبا دوں گا، چپ چاپ یہاں بیٹھو۔ تو تم لڑکیاں اسمگل کرتے ہو؟ تم مجھے بھی بیچ دو گے؟ آیت کے ننھے سے دماغ میں صرف یہی بات آئی تھی کہ شاید وہ لڑکیاں اسمگل کرتا ہے۔ ہاں، میں لڑکیوں کو اسمگل کرتا ہوں، اس لیے اب تمہیں بھی جلد ہی بیچنے والا ہوں۔ یہ تمہارا سودا ہی طے کر رہا ہوں، مگر اب تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس نے ڈری ہوئی آیت کو مزید ڈرا دیا تھا، اور وہ بیچاری سہم کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا، اور اس کے بعد آیت گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آیت کے ساتھ کیا ہوا تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو یکسر انجان ماحول میں پایا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ بھول چکی تھی۔ اسے اب ڈر تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ وہ اللہ سے اپنے لیے آسانی مانگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے کھانا آیت کے سامنے رکھا تھا۔
کھانا کھا کر سو جانا، میں کسی ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، اور یہاں سے بھاگنے کی تمہاری کوشش بے سود ہوگی کیونکہ میں باہر سے لاک کر کے جا رہا ہوں، اور شور مچانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ساؤنڈ پروف کمرے ہیں یہ۔ وہ بات مکمل کر کے جا چکا تھا جبکہ آیت ہنوز بت بنی بیٹھی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد آیت کمبل اوڑھ کر سو گئی تھی۔ صبح تقریباً 8 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے جیسے ہی اپنے رائٹ سائڈ کی طرف چہرہ موڑا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی تھی، کیونکہ اس کے بالکل قریب ہی وہ سویا ہوا تھا۔ وہ نہ جانے رات کے کس پہر گھر آیا تھا اور اب اس کے برابر میں بے سود سو رہا تھا۔ آیت تو ایسے کمبل سے نکلی تھی جیسے اس نے کوئی بچھو دیکھ لیا ہو۔ آیت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس کے پاس اس کا سامان نہیں تھا، اور رات سے وہ برائڈل ڈریس پہنے ہوئے تھی اور اب اسے اس بھاری لباس سے سخت الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ دوپٹہ تو وہ رات کو ہی نکال چکی تھی۔ بمشکل لہنگا سنبھالتی وہ واش روم کی طرف بڑھی تھی، اور جیسے ہی اس نے واش روم کا دروازہ کھولا تو وہ ٹھٹکی تھی، کیونکہ وہاں ایک اور کمرہ تھا شاید۔ کمرے کی ایک دیوار پر دیوار گیر الماری نصب تھی، سامنے شو ریک تھے اور اس پر اس کے مردانہ جوتے بڑی نفاست کے ساتھ رکھے گئے تھے۔ کمرہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بلا کا نفاست پسند شخص تھا۔ کمرے کی ہر چیز نفاست سے اپنی جگہ پر رکھی گئی تھی۔ بائیں جانب ایک اور دروازہ تھا جسے آگے بڑھ کر آیت نے اندر کی طرف دھکیلا تو وہ واش روم تھا، مگر وہ اتنے بھاری لباس کے ساتھ واش روم نہیں جا سکتی تھی، اس لیے کچھ سوچتے ہوئے وہ الماری کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے جیسے ہی الماری کا ایک بٹ کھولا تھا، ٹراؤزرز اور شرٹس ترتیب کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسرا دروازہ کھولا، وہاں پر سارے 3 پیس تھے۔ اس نے مایوسی کے ساتھ وہ دروازہ بھی بند کر دیا۔ آگے 2 قدم چل کر وہ الماری کے تیسرے دروازے کے پاس آئی اور اس نے وہ دروازہ کھولا تھا۔ وہاں پر اس کی شلوار قمیض لٹک رہی تھی۔ اس نے مایوسی کے ساتھ وہ دوبارہ بند کیا تھا اور الماری کا چوتھا خانہ کھولا تھا جہاں پر اس کے ٹریک سوٹ لٹک رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ایک بلیک کلر کا ٹراؤزر اور شرٹ نکالی تھی اور واش روم میں گھس گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد نہا کر باہر نکلی تھی۔ بالوں پر اس نے تولیہ لپیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے صوفے پر اپنا لہنگے کا سرخ رنگ کا دوپٹہ اپنے ارد گرد پھیلا لیا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور شرٹ میں اس کو اپنا آپ بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر اس وقت اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، بلکہ اس بھاری لباس سے جان چھوٹ جانے پر وہ شکر ادا کر رہی تھی، اور اسے اس کھلے ڈلے لباس میں بھی بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ بال خشک کر کے کنگھی کرنے کے بعد اس نے ویسے ہی کھلے چھوڑ دیے تھے۔ وہ کمرے سے دبے پاؤں باہر نکلی تھی۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل فلیٹ تھا۔ وہ دروازے تک آئی تھی۔ دروازہ باہر سے لاک تھا، وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا تھا۔ ایک دائیں طرف کمرہ تھا اور ایک سامنے کی طرف۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سٹور روم تھا، جبکہ بائیں طرف اوپن کچن تھا۔ اسے اس وقت شدید بھوک لگ رہی تھی۔ وہ کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے مطلوبہ سامان مل گیا تھا اور وہ اپنے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ فریج سے اس نے اپنے لیے بریڈ نکال لی تھی۔ وہاں پر ٹوسٹر موجود نہیں تھا تو اس نے توے پر بریڈ ٹوسٹ کی تھی اور چولہے سے چائے اتار کر کپ میں انڈیلنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ کسل مندی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اچانک کوئی یاد آنے پر اس نے اپنے بائیں طرف دیکھا تھا، مگر وہاں وہ نہیں تھی۔ وہ جھٹکا کھا کر بیڈ سے نیچے اترا تھا اور جلدی سے واش روم چیک کیا تھا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی، تو وہ بھاگ کر باہر آیا تھا۔ سامنے اسے کچن میں کھڑے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اچانک اس کے حلیے پر نظر پڑی تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ غور کرنے پر اسے معلوم ہوا تھا کہ اس نے اسی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مگر اتنے ڈھیلے ڈھالے لباس میں وہ بہت عجیب لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کا دوپٹہ اس نے اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا، جبکہ اس کے گھنے لمبے بال اس کی کمر تک آ رہے تھے۔ وہ اس عجیب سے حلیے میں بھی اسے بہت پیاری لگی تھی اور وہ یک ٹک اسے دیکھتا رہا تھا۔ وہ اپنے لیے کپ میں چائے انڈیل رہی تھی جب اس نے اسے پکارا تھا، ایک کپ چائے کا میرے لیے بھی۔ اس کی آواز پر اس نے ڈر کے مارے پیچھے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں گئی؟ نہیں، وہ بس ویسے ہی۔ تب تک وہ اپنے لیے ایک مگ نکال کر اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ آیت نے آدھی چائے اپنے مگ میں ڈالی تھی اور آدھی اس کے مگ میں ڈال دی تھی۔ 2 ٹوسٹ اس نے اپنے لیے رکھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک اس نے اسے دے دیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اس کی آہٹ پر جیسے ڈری تھی، اب وہ بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ ان دونوں نے مل کر ناشتہ کیا تھا اور پھر وہ ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور تیار ہو کر گھر سے نکل چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تھی۔ وہ اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگی تھی۔ اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے دراز سے اسے اس کا آئی ڈی کارڈ ملا تھا۔ وہ پولیس والا تھا، SHO بلال گوندل۔ تو وہ لڑکیوں کو اسمگل کرنے کا کام نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ پولیس والا تھا تو پھر اس سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔
اسے تو ویسے بھی پولیس والوں سے عشق تھا۔ اس کے بابا بھی پولیس میں SI تھے۔ اس کے پاس اس کے بابا کا پولیس یونیفارم تھا جو وہ اکثر جب کمرے میں اکیلی ہوتی تو پہن کر خود تصویریں لیتی تھی۔ مگر بلال کی وارڈروب تو اس نے صبح ساری چیک کی تھی، وہاں پر اسے اس کا کوئی یونیفارم نظر نہیں آیا تھا۔ وہ دوبارہ اس کی وارڈروب کی طرف آئی تھی۔ ایک آخری کھانا جو اس نے الماری کا کھولا ہی نہیں تھا، اس نے وہ بھی کھولا تھا۔ سامنے اس کا یونیفارم لٹک رہا تھا جس پر SHO بلال کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ وہ مطمئن سی ہو کر دوبارہ کمرے میں آ گئی تھی۔ دوپہر 2 بجے کے قریب فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا اور ایک لڑکی اندر آئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میرا نام نازش ہے، بلال بھائی میرے شوہر کے دوست ہیں۔ انہوں نے مجھے آپ کے لیے شاپنگ کرنے کو بولا تھا تو میں آپ کی ضرورت کی چیزیں لے آئی ہوں۔ اس کے بعد کسی دن آپ میرے ساتھ آئیے گا، ہم مل کر آپ کی مزید شاپنگ بھی کر لیں گے۔ آیت کو نازش سے مل کر بہت اچھا لگا تھا۔ وہ ایک ملنسار اور بہت اچھی لڑکی تھی۔ آپ بہت لکی ہیں جو آپ کو بلال بھائی جیسے شوہر ملے ہیں۔ میں تو کب سے بلال بھائی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ وہ شادی کر لیں، مگر وہ مان ہی نہیں رہے تھے، اور کل جو اچانک ہوا مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے۔ نازش بڑے جوش سے اس سے باتیں کر رہی تھی، مگر اگلے پل آیت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا تو اسے اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ دیکھیں، مجھے احساس ہے جو بھی آپ کے ساتھ ہوا، مگر سب بھول جائیں، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بھائی کو میں بہت عرصے سے جانتی ہوں، وہ ایک بہت اچھے انسان ہے۔ ایسا شوہر کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ چلیں چھوڑیں، میں بھی بس بولے ہی جا رہی ہوں۔ میں پیزا لے کر آئی ہوں، آئیں آپ بیٹھے، میں برتن لے کر آتی ہوں، پھر مل کر کھاتے ہیں۔ نازش اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی اور آیت نے ایک بیگ کھولا تھا جس میں سے ایک مہرون رنگ کا سادہ شلوار قمیض نظر آیا تھا۔ اس نے وہ نکال کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ناپ بالکل اسی کے مطابق تھا۔ وہ جلدی سے کمرے میں گئی تھی اور چینج کر کے واپس آئی تھی۔ ارے واہ، آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تھینک یو۔ میں کل سے اس لباس میں بہت مشکل میں تھی۔ آپ کا شکریہ جو آپ میرے لیے یہ سب لے کر آئی ہیں۔ ارے شکریہ کی کیا بات ہے، اب تو ہم دونوں دوست بن چکی ہیں۔ نازش نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ چلیں بیٹھیں۔ آیت بھی نازش سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی۔ نازش کی طبیعت ہی ایسی تھی۔ بلال اور اسد شام کو ایک ساتھ آئے تھے اور نازش اسد کے ساتھ جا چکی تھی۔ میں نہ کہتی تھی عاشر، وہ ایک بد کردار لڑکی ہے۔ تم نے اور تمہارے باپ نے اسے سر آنکھوں پر بٹھائے رکھا، مگر آخر میں اس نے کیا کیا؟ منہ کالا کر دیا نا ہمارا۔ اب کیا منہ دکھائیں گے ہم لوگوں کو؟ لوگ تو اسے ہمارے نام سے ہی جانتے ہیں نا۔ اب کون آئے گا میری ان بچیوں کو بیانے؟ وہ آخر میں اپنی مکار آواز کو بھاری کر کے رونے لگ گئی تھی۔ سب تو یہی کہیں گے نا، جب بڑی بیٹی بد کردار نکلی تو چھوٹی بھی۔ بس کر دیں امی، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری بہنیں بالکل بھی ایسی نہیں ہیں، اور آج کے بعد آیت کا نام اس گھر میں کوئی نہیں لے گا۔ عاشر جو کب سے چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا آخر میں پھٹ پڑا تھا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس وقت لاؤنج میں صرف زوہا، فائمہ اور روبینہ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ واہ امی، آپ نے کیسا کھیل کھیلا ہے، اس طرح کہتے ہیں عرش کو فرش پر لانا۔ آپ نے کیسے لمحوں میں آیت کی زندگی کا کھیل بدل دیا۔ کہاں تو وہ اس سفیان سے بیاہ جانے پر کیسے اترائے پھر رہی تھی، اور اب عاشر بھائی نے اس کو بیچارے چپس فروش کے ساتھ بیاہ دیا۔ زوہا ماں کے قریب کھسکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ روبینہ بیگم کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ تم لوگ اپنی ماں کو جانتے نہیں ہو، ساری زندگی میرے تلوے چاٹنے والی اتنی عیش کی زندگی گزارے گی، میں بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس نے میری بیٹی کا حق مارا ہے، چین کی زندگی تو اسے میں بھی گزارنے نہیں دوں گی۔ ویسے امی، آپ نے ایک بات نوٹ کی؟ وہ لڑکا جس کے ساتھ عاشر بھائی نے آیت کا نکاح پڑھوایا ہے، وہ کتنا ہینڈسم تھا۔ ارے بھاڑ میں گئی شکل، 400-500 دہاڑی کمانے والا ہے، کیا ہی دے پائے گا اسے؟ اچھی شکل کا کیا اچار ڈالنا ہے۔ ویسے آیت نے بھی کیا قسمت پائی ہے اماں، پہلے سفیان بھائی اتنے پیارے تھے، اور اس کے بعد اب کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ نکاح خواہ نے نام تو لیا تھا، ہاں بلال گوندل۔ بلال گوندل نام ہے اس کا، نام بھی کتنا شاندار ہے۔ بھلا اس طرح کے لوگ کب چپس بیچتے ہیں؟ فائمہ ابھی تک بلال کے سحر سے نہیں نکلی تھی۔ پگلی، نام اور ذات میں کیا رکھا ہے؟ جب جیب میں دھیلا نہ ہو تو اچھے اچھوں کو پیٹ کاٹنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ارے اٹھ زوہا، ذرا طلعت تارا کا نمبر تو ملا، میں اس سے بات تو کروں۔ کچھ یاد آتے ہوئے اچانک روبینہ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، طلعت تارا کون؟ وہ آیت کی ساس؟ مگر جب ہم سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر ہم نے کیا بات کرنی ہے؟ ارے نمبر ملا بس،
اور روبینہ نے فون کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم طلعت تارا بہن، کیسی ہیں آپ؟ روبینہ کے لہجے میں اچانک چاشنی سی گھل گئی تھی۔ زوہار فائمہ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھیں پھیری تھیں۔ وہ ماں کی اتنی چالاکی پر حیران تھیں۔ ارے بہن، جتنی بدنامی آپ لوگوں کی اس سے بڑھ کر ہماری ہوئی ہے، میں نے آپ سے معافی مانگنے کے لیے فون کیا ہے۔ مجھے پتا ہے ہماری لڑکی کی وجہ سے آپ لوگوں کی بہت بدنامی ہو گئی ہے۔ جی بہن، میں سمجھ سکتی ہوں۔ نہ جانے دوسری طرف سے کیا کہا جا رہا تھا، مگر روبینہ بیگم تو بس جی کیے جا رہی تھی۔ جی بہن، میں سمجھ سکتی ہوں۔ آج کل حالات ہی ایسے ہو چکے ہیں، اچھی لڑکیوں کے رشتے کہاں ملتے ہیں، اور جب ایک دفعہ لڑکے کی بارات واپس چلی جائے تو لڑکے پر بھی دھبا لگ جاتا ہے۔ میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتی ہوں بہن، میں تو خود 2 نوجوان بچیوں کی ماں ہوں۔ وہ دوبارہ سے پھپک کر رونے لگی تھی۔ اچانک ہی روتے روتے روبینہ بیگم کی چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ جی بہن، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ ایسا کریں، کل آ جائیں ہمارے گھر، بیٹھ کر معاملات طے کر لیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اللہ حافظ۔ تھوڑی دیر بعد فون کٹ گیا تھا۔ ارے امی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کون سے معاملات اب طے کرنے ہیں؟ آیت تو چلی گئی۔ ارے میری پاگل بیٹی، تم لوگ اپنی ماں کو نہیں جانتے۔ طلعت تارا نے فائمہ کا رشتہ مانگا ہے سفیان کے لیے، اور فائمہ پر تو جیسے شادی مرغداری ہو گئی تھی۔ وہ تو دیوانی تھی سفیان کی۔ عاشر کو یہ سب اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ یوں 1 ہفتے کے اندر اندر فائمہ اور سفیان کی رخصتی ہو گئی تھی۔ فائمہ تو آج کل ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ بلال صبح سویرے نکل جاتا تھا اور رات گئے واپس آتا تھا۔ گھر میں راشن موجود ہوتا تو آیت اپنے لیے کھانا بنا لیتی تھی۔ بیچ میں 1-2 دفعہ وہ آؤٹ آف سٹی گیا تھا۔ ان دنوں نازش اس کے پاس آ کر رات رکی تھی۔ نازش اور آیت کی بہت دوستی ہو چکی تھی، مگر بلال اور آیت کے درمیان لا تعلقی کی دیوار ہنوز قائم تھی، جسے نہ آیت نے گرانے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی بلال نے پہل قدمی کی تھی۔ بلال کے بارے میں ساری معلومات آیت کو نازش کی زبانی ہی معلوم ہوئی تھی۔ بلال اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 10 سال پہلے اس کی والدہ کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا۔ بیسیکلی بلال اسلام آباد کا رہائشی تھا۔ اس کے بابا جو ریٹائرڈ DIG تھے، آج کل وہ اپنے آبائی گھر اسلام آباد میں ہی مقیم تھے۔ بلال کی چونکہ پوسٹنگ لاہور میں تھی تو وہ پچھلے 3 سالوں سے لاہور میں ہی مقیم تھا۔ یہاں پر آ کر ہی اس کی دوستی اپنے کولیگ اسد سے ہوئی تھی۔ نازش نے ہی بلال کے بابا کو کال کر کے اس کے نکاح کی خبر دی تھی، اور رحمان گوندل صاحب تو آیت سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ اسلام آباد میں اپنے کسی کام کی وجہ سے مصروف تھے۔ انہوں نے جلد ہی لاہور آنے کا آیت سے وعدہ کیا تھا۔ ان کی تقریباً آیت سے روزانہ ہی فون پر بات ہو جاتی تھی، اور آیت کو ان سے بات کر کے بہت اچھا لگتا تھا۔ اگر کبھی رحمان صاحب خود کال نہیں کر سکتے تو آیت خود انہیں کال کر لیتی تھی۔ اس دن بھی جب شام تک رحمان صاحب کی کال نہیں آئی تو آیت نے خود فون اٹھا کر انہیں کال کی تھی۔ انکل، 1 ماہ ہو گیا آپ مجھے لارا لگا رہے ہیں، روز آنے کا وعدہ کرتے ہیں مگر پھر آپ بھول جاتے ہیں۔ اب بس آپ مجھ سے ملنے آئیں، مجھے نہیں پتا، میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ اور جتنے مان سے آیت ان سے بات کرتی تھی، رحمان صاحب کو بہت اچھا لگتا تھا۔ بیٹا، اب آپ اتنی ضد کر رہی ہیں تو پھر تو آنا ہی پڑے گا۔ بس اب آپ تیار رہیں، میں کسی بھی دن آ کر آپ کو سرپرائز دے سکتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے ہی دن رحمان صاحب فلائٹ کے ذریعے لاہور پہنچے تھے، مگر انہوں نے بلال کو اپنی آمد کا نہیں بتایا تھا، کیونکہ اس دن بلال کی برتھ ڈے تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنی برتھ ڈے بھول چکا تھا۔ رحمان صاحب نے اسد اور نازش کو فون کر کے ادھر ہی بلا لیا تھا، اور شام سے وہ لوگ بلال کو سرپرائز دینے کی تیاری کر رہے تھے۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی، مگر ابھی تک بلال نہیں آیا تھا۔ تو رحمان صاحب نے اسد سے کہا تھا کہ تم بلال کو فون کرو تاکہ وہ جلدی پہنچے۔ بلال تو اپنے باپ کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ بابا، اتنا شاندار سرپرائز میرے لیے بابا ہی مجھے دے سکتے ہیں۔ ارے پورا دن میں اور بھابھی خوار ہوتی رہی ہیں اور سارا کریڈٹ آپ انکل کو دے رہے ہیں؟ بھائی، یہ تو ناانصافی ہے۔ نازش کو بلال کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا، آپ کا اور آپ کی بھابھی کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں تو شکریہ ہی ادا کر سکتا ہوں۔ آؤ بلال، کیک کاٹتے ہیں۔ رحمان صاحب نے بلال کے ہاتھ میں چھری پکڑائی تھی۔ ارے یہ غلط ہے، کیک پر لکھا ہوا 38 بلال دیکھ کر چلایا تھا۔ یہ ضرور اسد کی شرارت ہوگی، میں 28 سال کا ہوا ہوں، نہ کہ 38 کا، سمجھے تم؟ اور اسد جانتا تھا بلال اپنی عمر کے معاملے میں کتنا کانشیس ہے، اسی لیے اس نے یہ شرارت کی تھی۔
کیک کاٹنے کے بعد سب لوگ کھانا کھانے لگ گئے تھے۔ آیت اور نازش نے گھر میں بہت شاندار کھانے کا انتظام کیا تھا۔ واہ آیت بیٹا، میں تو آپ کے کھانے کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ بہت لاجواب کھانا بنایا ہے آپ نے۔ بڑے عرصے بعد، تقریباً 10 سالوں بعد، میں نے آج گھر کا اتنا اچھا اور لاجواب کھانا کھایا ہے۔ بلال کی ماں کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ ان کی وفات کے بعد میں تو گھر کے بنے کھانے کو ترس ہی گیا تھا۔ بھائی بلال، تمہارے تو مزے ہیں جو اتنے مزے مزے کے کھانے کھاتے ہو۔ اب بس میں نے اپنی بہو کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے جانا ہے، تم رہو یہاں۔ آیت بیٹے، تم پیکنگ کر لو، تم میرے ساتھ جا رہی ہو۔ اور ماں کے ذکر پر بلال کے کھانا کھاتے ہاتھ رکے تھے۔ ایک سایہ سا اس کے چہرے پر لہرایا تھا۔ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بلال کی کیفیت سوائے آیت کے اور کسی نے محسوس نہیں کی تھی۔ بلال بھی خود کو جلدی کمپوز کر گیا تھا۔ اسد و نازش جا چکے تھے، رحمان صاحب بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکے تھے، جبکہ آیت ابھی تک کچن کا پھیلاوا سمیٹنے میں مصروف تھی۔ تم نے مجھے گفٹ نہیں دیا، اچانک وہ پیچھے سے آ کر اس کے کان کے قریب بولا تھا تو وہ اچھلی تھی۔ اللہ، آپ نے ڈرا دیا مجھے۔ وہ اس سے دور ہوتی دوبارہ سے برتن دھونے لگی تھی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ آج میری سالگرہ ہے نا، تم نے مجھے گفٹ کیوں نہیں دیا؟ وہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے اگر وہ اس سے گفٹ نہیں دے گی تو وہ زبردستی اس سے اب گفٹ وصول کر لے گا۔ آپ کو اتنا شاندار کھانا بنا کر دیا ہے، وہ گفٹ ہی تھا۔ وہ شاندار کھانا مجھ سے زیادہ تم نے اپنے سسر صاحب کے لیے بنایا ہے۔ شرافت سے کل مجھے میرا گفٹ چاہیے، ورنہ اگر میں اپنی منمانی کرنے پر آ گیا تو تم پچھتاؤ گی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا کمرے میں چلا گیا تھا، اور اس کی اتنی بڑی بات سن کر آیت کو حیرانی ہوئی۔ بھلا ان دونوں کے درمیان اتنی بے تکلفی کب تھی کہ وہ اس سے کوئی ایسی فرمائش کرتا؟ دوسرے دن رحمان صاحب دوپہر 2 بجے کی فلائٹ سے واپس اسلام آباد جا رہے تھے۔ آیت نے بہت احتجاج کیا تھا، مگر وہ نہیں رہ سکے تھے۔ بیٹا، میرا ایک بہت ضروری کام ہے، اس وجہ سے جانا پڑ رہا ہے، مگر میں نے بلال سے کہہ دیا ہے کہ وہ چھٹی لے کر تمہیں اسلام آباد لے کر آئے، اور پھر خوب سارا گھومیں گے پھریں گے، ٹھیک ہے؟ اور بلال، میری بیٹی کا خیال رکھا کرو۔ جی بابا، اب بس دنیا کے سارے کام چھوڑ کر آپ کی بیٹی کا ہی خیال رکھنا ہے۔ وہ باپ کے گلے لگتے ہوئے آیت کو آنکھ مارتے بولا تھا۔ آیت سٹ پٹاتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ سکینہ خالہ، مجھے ایک کپ چائے کا تو بنا دیں۔ عاشر سر مسلتے ہوئے کچن میں آیا تھا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ عاشر کی بیوی اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور روبینہ، زوہا، فائمہ سے ملنے اس کے سسرال گئی ہوئی تھی۔ سکینہ خالہ دوپہر کے برتن دھونے میں مصروف تھیں۔ سکینہ نے ادھر ادھر دیکھا تھا، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا یہ بات کرنے کا اچھا موقع ہے۔ عاشر بیٹا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ہاں خالہ، بولیں، کیا کچھ پیسے چاہیے آپ کو؟ نہیں بیٹا، آیت بی بی کے بارے میں نے آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانی ہے۔ آیت کے بارے میں آپ کو کیا بات بتانی ہے؟ بیٹا، مجھے لگتا ہے آپ لوگوں نے آیت کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ ایک آپ ہی تو تھے جو ان کا خیال رکھتے تھے۔ اور آج سکینہ نے ساری بات عاشر کو بتا دی تھی کہ کیسے روبینہ نے 2 دن آیت کو بھوکا پیاسا کمرے میں بند رکھا تھا۔ بیٹا، اسی وجہ سے اس کی طبیعت خراب تھی، اور آپ لوگوں نے اس کی طبیعت کی خرابی کا کچھ اور رنگ دے دیا۔ سکینہ خالہ، آپ کو مجھے اس وقت بات بتانی چاہیے تھی۔ میں کیسے بتاتی آپ کو؟ اپنی امی کو تو جانتے ہیں، وہ بہت غصے والی ہیں۔ وہ اگر مجھے نوکری سے نکال دیتی تو میں کہاں جاتی؟ میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، میں اسی نوکری کے ذریعے تو ان کا پیٹ پالتی ہوں۔ خالہ، فکر نہیں کریں، آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا۔ یہ پیسے آپ رکھ لیں۔ اس نے 1000 کے چند نوٹ نکال کر اس کو دیے تھے۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ ماں کے کمرے میں گیا تھا۔ امی، آپ نے شادی سے پہلے آیت کو 2 دن کمرے میں بند رکھا تھا۔ یہ تم کیا بات کر رہے ہو عاشر؟ امی، ہاں یا نہ، مجھے صرف سچ جاننا ہے۔ سچ میں جان تو گیا ہوں، مگر صرف آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہ سب جھوٹ بولا تھا نا آیت کے بارے میں؟ اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے آپ کا دل نہیں کانپا؟ آپ کی زبان نہیں لڑکھڑائی؟ امی، کیا قصور تھا آیت کا؟ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ماں کے کرتوتوں سے کچھ تو وہ واقف تھا، مگر آج عاشر کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ہاں، میں نے ہی کیا ہے۔ میری بیٹی کا حق تھا سفیان جیسا شاندار لڑکا، اور کہاں وہ 2 ٹکے کی میرے ٹکڑوں پر پلنے والی لڑکی کا نصیب بن رہا تھا۔ میں نے جو بھی کیا اپنی بیٹی کے لیے کیا ہے۔ اور عاشر، تم بھول جاؤ وہ سب۔ فائمہ تمہاری بہن ہے اور بہت خوش ہے اپنے گھر میں۔ امی، بس کر دیں، اب مجھے شرم آ رہی ہے آپ کو ماں کہتے ہوئے۔
عاشر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اگلے دن عاشر نے اپنا سامان باندھا تھا اور وہ کرائے کے گھر میں فیملی کے ساتھ جا کر شفٹ ہو گیا تھا، کیونکہ اب اس گھر میں اس کا دم گھٹتا تھا۔ اس دن سے اس نے آیت کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک چپس فروش کو بھلا کیسے ڈھونڈ سکتا تھا؟ اس نے وہاں موجود میرج ہال کے ارد گرد موجود ایک چپس فروش سے بلال کے بارے میں پوچھا تھا، مگر کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ وہ اس دن نیا آیا تھا۔ رحمان صاحب کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد بلال آج پہلی دفعہ آیت کو شاپنگ پر لے گیا تھا۔ شاپنگ کے بعد وہ لوگ کھانا کھانے چلے گئے اور رات گئے واپس آئے تھے۔ لفٹ سے نکلنے کے بعد آیت کا ہاتھ بلال نے مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ اس پر آیت نے حیرانے سے بلال کو دیکھا تھا۔ کمرے میں آ کر آیت اپنا سارا سامان الماری میں سیٹ کرنے لگی تھی، جب ایک زنک کلر کا ڈریس جو بلال نے خود ہی اس کے لیے پسند کیا تھا نکالا تھا۔ یہ اچھا ڈریس ہے، ابھی پہن کر آؤ۔ ابھی؟ مگر ابھی تو رات ہو رہی ہے نا۔ تو ارے رات ہو رہی ہے تو کیا ہوا، جاؤ نا، پہن کر آؤ پلیز۔ بلال نے زبردستی سے واش روم میں دھکیلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلی تھی۔ بلال اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ وہیں پر نظریں چکائے انگلیاں مروڑتی کھڑی تھی۔ بلال نے چند قدم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے آیت، اکثر ہی کیسز کے سلسلے میں ہمیں گیٹ اپ بدل کر جانا پڑتا ہے۔ وہاں بھی میں ایک بہت بڑے گینگ کو پکڑنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں اپنے مشن میں تو کامیاب رہا، مگر اس مشن پر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے نا، یہ میری اوقات سے بڑھ کر ہے۔ بلال نے اس کا جھکا سر تھوڑا سا پکڑ کر اونچا کیا تھا۔ 2 ماہ کم تو نہیں ہوتے کسی کو جان لینے میں۔ کیا اس اسمگلر کے ساتھ پوری زندگی گزارو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا التجا کر رہا تھا، اور آیت نے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا تھا۔ اس کے اتنے پیارے اقرار پر بلال نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اچانک ہی آیت کو کچھ یاد آیا تو وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ میری بارات کیوں واپس چلی گئی تھی؟ میں کیوں پوچھوں گا؟ اگر تمہاری بارات نہ واپس جاتی تو تم مجھے کیسے ملتی؟ تم میرے نصیب میں لکھی تھی اور تم نے مجھ تک ہی آنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرے بارے میں وہاں پر کیسی کیسی باتیں پھیل رہی تھیں، اور بلال نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا تھا۔ میں نے کہا نا، مجھے کچھ بھی نہیں جاننا۔ شروع والے دنوں میں بلال جتنا اس سے لاپرواہ تھا، اب دن بدن اس کی محبت میں شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ آیت اس کا سنگ پا کر اپنے سارے دکھ بھول چکی تھی۔ عاشر نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا تھا، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملا تھا۔ اتفاق سے ایک دن وہ جس روڈ سے گزر رہا تھا، وہاں پر پولیس نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ کسی کیس کے سلسلے میں وہاں پر گاڑیوں کی چیکنگ ہو رہی تھی، اور چیکنگ کے دوران عاشر کی نظر بلال پر پڑی تھی تو وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔ بلال گوندل؟ اور بلال نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ جی، میں بلال گوندل۔ تم تو چپس بیچنے والے تھے نا؟ آیت کہاں ہے؟ وہ تمہارے پاس ہے؟ جی بالکل، جس چپس بیچنے والے کے ساتھ آپ نے اپنی بہن کا نکاح پڑھوایا تھا وہ میں ہی ہوں، مگر یہ تو اس کی خوش قسمتی ہے کہ میں وہاں ایک مشن کے سلسلے میں بھیس بدل کر گیا ہوا تھا۔ دیکھو پلیز، مجھے میری بہن کے پاس لے جاؤ، میرا آیت سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اور آیت نے بلال کو عاشر کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، ورنہ اگر کوئی اور اس کی فیملی میں سے ہوتا تو اس کا منہ توڑ دیتا، مگر آیت تک ان لوگوں کو نہ پہنچنے دیتا۔ جتنی زیادتی وہ کر چکے تھے آیت کے ساتھ وہ بہت تھا، مگر اب نہیں۔ اپنے آفیسرز کو کام پر لگا کر بلال عاشر کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ آیت کہاں ہو تم؟ دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے۔ بلال نے کمرے کے باہر سے ہی آیت کو آواز لگائی تھی۔ عاشر بھائی کو دیکھ کر آیت کے بڑھتے قدم وہیں رک گئے تھے۔ آیت، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ تمہاری کوئی بات سنے بغیر میں نے تمہیں سزا سنا دی۔ میں بچپن سے تمہیں دیکھتا رہا ہوں، میں نے نہ صرف بہن بھائی کے رشتے کو مجروح کیا ہے بلکہ بابا کی روح کو بھی دکھ پہنچایا ہے۔ میں امی کی باتوں میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا وہ سب امی نے کیا تھا۔ اب میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ عاشر آیت کے سامنے ہاتھ جوڑتے رو رہا تھا۔ عاشر بھائی پلیز، کیا ہو گیا آپ کو؟ اس طرح تو مت کریں۔ آیت اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ میرا اتنا خیال رکھا ہے۔ وہ دونوں لاؤنج کے صوفے پر اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ بلال کچن میں عاشر کے لیے چائے بنانے چلا گیا تھا۔ تم خوش ہو؟ جی بھائی، بلال بہت اچھے ہیں اور یہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں اس طرح خوش دیکھ کر، ورنہ پچھلی کئی راتوں سے میں سو نہیں سکا، اور یہ تو نظر آ رہا تھا عاشر کی حالت ایسی تھی جیسے وہ صدیوں سے بیمار ہو۔
عاشر بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ اپنا خیال رکھا کریں۔ اور بھابھی اور موہت کیسے ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ جس دن مجھے امی کی حقیقت پتہ چلی تھی میں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ اب میں کرائے کے گھر پر الگ رہتا ہوں۔ اور ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ تمہاری سفیان سے شادی نہیں ہوئی۔ وہ ایک نمبر کا فلرٹی اور شرابی انسان ہے۔ امی نے تمہارے جانے کے ایک ہفتے بعد ہی فائمہ کی وہاں رخصتی کر دی تھی، اور اب تمہارے ساتھ کیے کی سزا امی کو فائمہ کی صورت میں مل رہی ہے۔ تبھی عاشر چائے کی ٹرے لے کر آیا تھا۔ بلال، میری بہن کا ہمیشہ خیال رکھنا، اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ عاشر کی بات پر بلال مسکرایا تھا۔ چائے پی کر عاشر جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ ارے عاشر بھائی رکے نا، رات کا کھانا کھا کر جائیے گا۔ دیکھیں آیت کتنی خوش ہے۔ ارے نہیں، رات کا کھانا میں نہیں بلکہ آپ لوگ کھائیے گا، ادھر ہمارے گھر۔ ابھی میں چلتا ہوں۔ تمہاری بھابھی کو بتاؤں گا تمہاری ملنے کی خوشخبری، وہ سن کر بہت خوش ہوگی۔ اگلے دن آیت اور بلال عاشر کے گھر کھانے پر موجود تھے۔ عاشر تو خوشی میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آیت کے آنے پر کیا کچھ کر ڈالے۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے کچھ گپیوں میں مصروف تھے جب عاشر کے فون پر آفس سے کال آئی تھی تو وہ کال سننے کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ آیت، ان 2 ماہ میں کل رات تمہارے بھائی رات کو سکون سے سوئے ہیں، ورنہ دن رات بس تمہیں یاد کرتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ انہوں نے غصے میں وہ قدم تو اٹھا لیا تھا مگر پچھتاوا اندر ہی اندر ان کو کھائے جا رہا تھا۔ شکر ہے تم مل گئی ہو، اور عاشر کو اب دیکھو کتنے خوش ہیں۔ اب تو موہت بھی بڑا سہما سہما سے رہتا تھا، کیونکہ عاشر نہ اس سے بات کرتا تھا نہ کبھی اس سے پیار کرتا تھا۔ وہ سچ میں بہت شرمندہ ہے اپنے کیے پر، تم اسے معاف کر دینا۔ بھابھی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ عاشر میرے بھائی ہیں، بھلا میں ان سے کب ناراض رہ سکتی ہوں؟ تمہارا دل بہت بڑا ہے آیت، اور تمہاری اسی اچھائی کا صلہ ہے جو تمہیں بلال بھائی جیسے شوہر ملے ہیں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی آباد رکھے۔ رات تقریباً 10 بجے وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ عاشر تو ابھی بھی ان کو وہاں سے اٹھنے نہیں دے رہا تھا، مگر بلال نے صبح ڈیوٹی پر جانا تھا اس لیے وہ 10 بجے گھر کے لیے نکلے تھے۔ آیت کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ بلال نے نوٹ کیا تھا جب سے وہ عاشر سے ملی ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوش رہنے لگی ہے۔ عاشر نے اسے ڈھیروں گفٹس دے کر گھر بھیجا تھا، اور اس وقت وہ لاؤنج میں وہ سارے گفٹس پھیلائے بیٹھی تھی۔ بلال اس کے قریبی صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ بہت خوش ہو؟ بلال نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بہت زیادہ خوش ہوں، زندگی مکمل لگنے لگی ہے۔ آپ کو پتہ ہے تایا ابو اور عاشر بھائی ہی تو تھے جن کے ساتھ میں اپنی ہر بات شیئر کر لیتی تھی۔ مجھے نہیں پتا بھائی کو اس وقت کیا ہوا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے، اور پھر اچھا ہی ہوا۔ اگر ان کو غصہ بھی آیا تو وہ غصے میں وہ سب نہ کرتے تو آپ مجھے کیسے ملتے؟ اور یہ بات تو سچ تھی۔ بلال نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ جب آیت نے کبھی اس کا کسی کا برا نہیں چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلا کیسے برا کر سکتے تھے؟ مگر دوسری طرف روبینہ بیگم جس نے آیت کو برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، حسد اور جلن کی آگ میں اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو ہی برباد کر دیا تھا۔ فائمہ سفیان جیسے جواری اور زانی کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ میکے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ روبینہ کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ اس کہانی کا سب سے مضبوط پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں معاشرے کی اس تلخ حقیقت سے روبرو کرواتی ہے جہاں الزام سچ سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور ایک لڑکی کی عزت چند الفاظ میں چھین لی جاتی ہے۔ آیت کا کردار بے حد معصوم، صابر اور مظلوم دکھایا گیا ہے، جو قاری کے دل میں ہمدردی پیدا کرتا ہے، اور یہ اس کردار کی کامیابی ہے جبکہ اس کے اندر خاموشی سے ظلم سہنے والی کمزوری بھی نمایاں ہے جو حقیقت میں بہت سی لڑکیوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ روبینہ کا کردار نفرت اور حسد کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ بعض اوقات عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ عاشر کا کردار سب سے زیادہ تنقید کا مستحق ہے کیونکہ ایک لمحے کے غصے میں اس نے ایک بے گناہ لڑکی کی پوری زندگی کا فیصلہ کر دیا، جو مردانہ انا اور معاشرتی غیرت کے غلط تصور کی نشاندہی کرتا ہے۔ جبکہ چپس بیچنے والے لڑکے کا کردار ابتدا میں سخت اور مشکوک لگتا ہے مگر اس کے رویے میں چھپی انسانیت کہانی کو دلچسپ موڑ دیتی ہے اور یہی تضاد اسے متاثر کن بناتا ہے۔ مجموعی طور پر کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ اصل عزت کردار سے ہوتی ہے، نہ کہ لوگوں کی باتوں سے، اور کسی کے بارے میں سنی سنائی بات پر فیصلہ کرنا صرف ظلم ہی نہیں بلکہ ایک زندگی برباد کرنے کے مترادف بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم الزام لگانے سے پہلے سچ جاننے کی ہمت رکھیں، کیونکہ بعض اوقات جسے ہم بدنام سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل سب سے زیادہ بے قصور ہوتا ہے۔
اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔